بنیان مرصوص، جس نے بھی یہ نام تجویز کیا یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اسے دینی اور اسلامی فہم و بصیرت کی نعمت سے نوازا ہوگا۔ بنیان عربی زبان میں دیوار کو کہا جاتا ہے اور مرصوص کے معنی سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب تک امت آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند متحد اور متفق رہے گی، دشمن کتنا بڑا طاقتور ہی کیوں نہ ہو اسے شکست نہیں دے سکتی۔ پھر بنیان مرصوص میں نقطے 5 ہیں، تو 5ویں مہینے میں یہ بنیان مرصوص کے ذریعے سے دشمن پر حملہ کیا گیا، اور بنیان مرصوص کے کل حروف 10 بنتے ہیں۔ بنیان کے بھی 5 حروف ہیں، مرصوص کے بھی 5 حروف ہیں، تو کل حروف 10 ہوئی۔ تو 10 مئی کو دشمن پر بنیان مرصوص کے ذریعے سے اٹیک کیا گیا۔ پھر اگر ہم 5 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 25 بنتے ہیں، تو کل تاریخ یوں بنتی ہے 5واں مہینہ 5ویں مہینے کی 10ویں تاریخ 2025۔ پھر ایک اور عجیب اتفاق بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پاکستان اور انڈیا کی یہ چوتھی جنگ ہے۔ پہلی جنگ 1965 میں لڑی گئی جس میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ملی، اور پھر یہ چوتھی جنگ لڑی گئی جو بنیان مرصوص کے ذریعے سے لڑی گئی، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک لازوال کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ چوتھی جنگ تھی۔ تو یہ جو بنیان مرصوص جس آیت مبارکہ کے اندر یہ کلمہ موجود ہے، تو یہ 28 پارے کی سورہ صف کی آیت نمبر بھی 4 ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمان جب تک آپس میں متحد اور متفق رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ بنیان مرصوص، جس نے بھی یہ نام تجویز کیا یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اسے دینی اور اسلامی فہم و بصیرت کی نعمت سے نوازا ہوگا۔ بنیان عربی زبان میں دیوار کو کہا جاتا ہے اور مرصوص کے معنی سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب تک امت آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند متحد اور متفق رہے گی، دشمن کتنا بڑا طاقتور ہی کیوں نہ ہو اسے شکست نہیں دے سکتی۔ پھر بنیان مرصوص میں نقطے 5 ہیں، تو 5ویں مہینے میں یہ بنیان مرصوص کے ذریعے سے دشمن پر حملہ کیا گیا، اور